الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لوددت عن سبيل الله أن أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی، حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. حسب وعدہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کے کردار و اخلاق، آپ کے فضائل 6 سال کی عمر تک تو ہر خطیب، ہر ذاکر، ہر مبلغ بیان کرتا ہے، لیکن ان 6 سالوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی زندگی، آپ کا رہن سہن، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تعلقات، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ، وہ تو آپ کے والد محترم تھے، اور اسی طرح اپنے بھائی حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے جذبات ان شہزادوں کے بارے میں کیا تھے؟ تاریخ اس پر کیوں خاموش ہے؟ کیوں کوئی خطیب اس بات کو بیان نہیں کرتا؟ کیوں کوئی مبلغ اس کا ذکر نہیں کرتا؟ 6 سال کی زندگی کو ہر شخص بیان کرتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں کو
چادر کے اندر ڈھانپ کر جیسے خوشبو کو سونگھا جاتا ہے، ایسے آپ کے سر اور بالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونگھ رہے ہیں۔ پوچھنے پر آپ نے ارشاد فرمایا ریحانۃ من الجنہ، میرے بچوں کے سروں سے جنت کے پھولوں کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ یہ بات تو ہر کوئی ذکر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبہ جمعہ کی اہمیت یہ ہے کہ آپ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے۔ خطیب جب خطبہ دے رہا ہو، آپ کا کام نظریں امام اور خطیب کی نگاہ سے ملانا ہے، یہی سنت ہے۔ آپ سر جھکا کر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خطبے کے دوران کوئی بندہ آپس میں بات بھی نہ کرے۔ اتنے بھی انسان بات نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ وہ آپس میں محو گفتگو ہیں تو بڑا انہیں یوں بھی روک نہیں سکتا کہ چپ کر کے بیٹھو، یعنی اتنا بھی بولنا منع ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں مسجد نبوی کے فرش پر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر نبوی چھوڑا، مسجد نبوی کے ممبر سے آپ اترے، خطبہ چھوڑا، آپ وہاں تشریف لے گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا اور پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ میں یہاں سے ممبر سے اس لیے اٹھا کہ میرے حسین کے پاؤں جل رہے ہیں۔ اس بات کو تو ہر ذاکر، ہر مبلغ، ہر خطیب بیان کرتا ہے۔ 6 سال تک کی زندگی کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ دعا سیکھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم یہ دعا سیکھی۔ یہ دونوں دعائیں صبح و شام پڑھنے کی ہیں۔ جو بندہ یہ دونوں دعائیں پڑھ لیتا ہے، صبح پڑھ لیتا ہے تو شام تک خلائق میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اسے صبح تک کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اپنے نانا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن صدقہ کی کھجور اپنے منہ میں ڈال دی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں انگلی ڈال کر اس کھجور کو نکالا، فرمایا اے میرے لخت جگر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ صدقات کو آل رسول پر حرام کر دیا گیا ہے، یہ مال کا میل کچیل ہوتا ہے اور تو نے تو ایک شاہ سوار بننا ہے، شاہ سوار کے لیے میل کچیل کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اولاد نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ صدقے کا مال لے۔ فرمایا جو چھوٹے چھوٹے ذرات کھجور کے رہ گئے تھے آپ نے میرے منہ سے وہ ذرات بھی نکال لیے۔ اس بات کو تو ہر کوئی بیان کرتا ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، 6 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ 2 سال 4 ماہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو بکر کا رویہ کیسا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر کا دور آتا ہے۔ 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت فرمائی۔ ان 10 سالوں میں حضرت حسین حضرت عمر کے اور حضرت عمر کے حضرت حسین کے ساتھ تعلقات کیسے تھے اس بات کو کوئی نہیں بیان کرتا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آتا ہے۔ 12 سال تک 82 سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو 12 سال تک پھیلایا۔ ان 12 سالوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ آپ کے حضرت عثمان کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے والد محترم تھے۔ حضرت امیر معاویہ کا 30 سال دور آتا ہے۔ 30 سال میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کہاں بسر کی، کیسے اسفار کیے، کیسے آپ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جذبات تھے،
یہ تاریخ کیوں نہیں بیان کرتی؟ کوئی مبلغ کیوں نہیں بیان کرتا؟ کوئی خطیب کیوں نہیں بیان کرتا؟ اس لیے کہ اگر اس بات کو بیان کیا جائے سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، سارے جھگڑے مٹ جاتے ہیں۔ ہم بھی وہی بیان کرتے ہیں جو مورخین نے لکھی ہیں، تواریخ روافض نے لکھی ہیں، اور تاریخ کا چہرہ مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک دامنی، آپ کی عفت، آپ کے ایمان کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے دی ہے۔ اب اگر تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرتی ہے تو ہم تاریخ کو چھوڑ دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اور اللہ کے قرآن کو فالو کریں گے کہ اللہ کا قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں، اولئک هم الفائزون، یہی کامیاب لوگ ہیں، قد افلح المؤمنون، یہی کامیاب اور مومن لوگ ہیں۔ اے لوگو، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ معیار ایمان، صحابہ معیار حق۔ تو اگر تاریخ صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرتی ہے، تاریخ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کرتی ہے، تاریخ مشاجرات صحابہ کے بارے میں بات کرتی ہے، اور جو قرآن و حدیث سے بات ٹکرا رہی ہے تو ہم تاریخ کو چھوڑ دیں گے، قرآن و سنت کو دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نواسے تھے، ہمیں 2 کا پتہ ہے، 2 کا پتہ ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4، آپ کے نواسے 4، ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت ابو العاص، آپ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی، ان سے ایک بچہ ہوا، ان کا نام علی رکھا گیا۔ علی ابن العاص زینبی کے نام سے مشہور تھے۔ تقریباً 6 سال کی عمر میں ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری اور اسی سے وہ شہید ہو گئے۔ ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا تھا عبداللہ بن عثمان، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر تھا، یہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت رقیہ لائیں، عرض کیا یا رسول اللہ دیکھیں میرے لخت جگر کو کچھ ہو گیا ہے، یہ ایسے لگتا ہے جیسے سانس نہیں لے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا اور دیکھا تو وہ وفات پا چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مطہر مقدس آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرے نکلے، فرمایا یہ پہلے بھی اللہ کا تھا، جو اللہ نے دیا وہ بھی اللہ کا ہے، جو اللہ نے لے لیا وہ بھی اللہ کا ہے۔ اے میری لخت جگر صبر کر، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا نواسا، اور تیسرے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شمار باتوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بے شمار فضائل سے نوازا۔ وہ سارے نواسے تھے، علی بھی نواسا تھا، عبداللہ بھی نواسا تھا، حسن بھی نواسے تھے، حضرت حسین بھی نواسے تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بے شمار فضائل جو دوسرے نواسوں کو نہیں عطا ہوئے، انہیں اللہ نے ودیت فرمائے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ نواسے ہیں کہ جن کے نانا خاتم الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں سب سے آخری نواسے، یہ خاتمیت کا تاج اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھا۔ آپ کی والدہ محترمہ بنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے آخری بیٹی، اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم خلفائے راشدین میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی خاتم الخلفاء، آخری خلیفے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خاتم الخلفاء جو ہیں ان کے والد محترم، خاتم البنات ان کی والدہ محترمہ، آپ آخر میں آئے، آپ بھی نواسوں میں اب سب سے آخری امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے نانا ہیں۔ یہ فضیلت صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ پھر جب آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں، کربلا میں سب سے آخری شہید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ شہادت بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب تر ہے کہ اللہ رب العزت نے شہادتوں کے میدان میں
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت عطا فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت عطا فرمائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت عطا فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت عطا فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سید الشہداء امیر حمزہ ہیں۔ امیر حمزہ کا، حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہیں، بات سمجھیں، حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہیں، حضرت علی بھی شہید ہیں، حضرت عثمان بھی شہید ہیں، حضرت عمر بھی شہید ہیں، لیکن سید الشہداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا درجے ان کے زیادہ ہیں، اور جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کی 3 نشانیاں، علامات اہل السنت علی الثلاث، 3 نشانیاں۔ سب سے پہلی نشانی مفضل الشیخین حضرت ابو بکر و عمر کو انبیاء کے بعد تمام صحابہ پر فضیلت یہ اہل سنت والجماعت دیتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہیں، اور تیسرا فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت سے بہتر، تمام امت سے افضل حضرت ابو بکر و عمر کو قرار دیا، ان کے بعد حضرت عثمان کا رتبہ، ان کے بعد حضرت علی کا درجہ، لیکن سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جا رہا ہے، اور جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ہر ایک شہید ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو شہادت عطا فرمائی وہ ذو النورین شہادت ہے، اس میں 2 نور جمع ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہیں، حضرت عمر بھی شہید ہیں۔ میں تقسیم کرتا ہوں شہادت کی 2 قسمیں، ایک مظلومانہ شہادت، ایک مجاہدانہ شہادت۔ جو مظلومانہ شہادت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے ظالم آتا ہے، خنجر مارتا ہے، آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں ہیں، ظالم پیچھے سے دیوار کود کر آتے ہیں اور وہاں پر آ کر آپ کو شہید کر دیتے ہیں، بے سر و سامان ہیں، آپ مظلوم شہید ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے جامع مسجد کوفہ میں جا رہے ہیں، ابھی آپ دروازے پر پہنچے ہیں، پیچھے ظالم نے آ کر حملہ کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، مظلوم شہید ہیں، لیکن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد شہید ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان پر حی علی الجہاد، جہاد کے لیے آؤ، تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں، آپ میدان جہاد میں جاتے ہیں، آپ کافروں کو مارتے ہیں، پھر آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ مجاہدانہ شہادت ہے، ایک طرف مظلومانہ شہادت، دوسری طرف مجاہدانہ شہادت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شہید ہیں جہاں مظلومانہ شہادت بھی ہے، جہاں مجاہدانہ شہادت بھی ہے۔ مظلومانہ شہادت کیسے ہے؟ آپ نے مدینہ چھوڑا ہے، کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ آپ اقتدار کے لیے نہیں گئے ہیں، آپ امامت کے لیے گئے ہیں۔ انہوں نے خط لکھ کے بلایا، انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یہاں امت آپ کی بیعت کی پیاسی ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ آپ اپنے اہل و عیال کو لیتے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیتے ہیں، آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو لیتے ہیں۔ اگر یہاں جہاد کرنے کے لیے جایا جاتا تو آپ مدینہ میں اعلان فرماتے، لوگوں حی علی الجہاد، جہاد کے لیے جانا ہے، لیکن آپ نے مدینہ میں اعلان نہیں فرمایا، آپ نے مکہ میں اعلان نہیں فرمایا، آپ گئے ہیں ان کے خطوط پر، ان کی دعوت پر گئے ہیں، مظلوم شہید ہیں، وہاں پر آپ کا پانی بند کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور آپ کے ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے، مظلوم شہید ہیں۔ بہادر شہید کیسے ہیں؟ فرمایا کہ بے شک حسین اکیلا ہے، بے شک تنہا ہے، بے شک فوج ساتھ لایا نہیں ہے، بے شک اسلحہ پاس نہیں ہے، لیکن میں اس علی کا بیٹا ہوں جنہوں نے مرحب کے سامنے اعلان فرمایا تھا، سمتنی امی حیدرہ، میری اماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں اسی حیدر کا بیٹا ہوں، میں بے سر و سامان ہوں، لیکن تب تک لڑوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہے، جب تک میرے ہاتھوں میں
سکت ہے، جب تک میرے بازوؤں میں تلوار اٹھانے کی طاقت موجود ہے تب تک حسین تمہارے مقابلے میں کھڑا رہے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ظالموں کے سامنے آپ کھڑے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو یہ سبق دیا کہ حسین جس کو حق سمجھتا ہے وہ ابو بکر ہو اس کی بیعت کر لیتا ہے، حسین جسے حق سمجھتا ہے عمر ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے، حسین جسے حق سمجھتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لیتا ہے، علی کو اپنا خلیفہ مان لیتا ہے، حسن کو اپنا خلیفہ مان لیتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے۔ حسین جسے حق نہیں سمجھتا اس کے ہاتھ پر بیعت کبھی نہیں کرتا۔ بچے کٹتے ہیں کٹ جائے، گھرانہ ذبح ہوتا ہے ہو جائے، میری اپنی گردن کٹ جاتی ہے کٹ جائے، ہم قلیل تعداد میں ہیں لیکن ان ظالموں کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ آپ نے کر کے دکھایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ شہادت بھی ہے، آپ کی مجاہدانہ شہادت بھی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار کیسا تھا۔ آپ خطبہ جمعہ کے بعد باہر نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے نماز کے بعد جلدی نکل جاتے ہیں، حضرت حسین بھی جلدی نکل گئے، باہر کھڑے ہیں، صدیق اکبر دوڑ کر جاتے ہیں، حضرت حسین کو یوں بازوؤں پر اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر تمہیں پتہ ہے یہ کسے اٹھا رہے ہوں؟ یہ تو علی کا بیٹا ہے۔ فرمایا ابن العلی، میں جانتا ہوں بیٹا علی کا ہے، وجہن للنبی، لیکن یہ شکل میرے نبی کی ہے، اس میں انوار اس میں اطوار میرے نبی کے نظر آتے ہیں، اس لیے جب میں حسین کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے پیارے آقا کی یاد آ جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین سے اس قدر پیار فرماتے ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حسین کو دیکھتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں استقبال کے لیے، بیٹے سے زیادہ حضرت حسین کو پیسے دیتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے ابا یہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، میں آپ کا بیٹا ہوں، یہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ بدری نہیں ہیں، یہ جنگوں میں شریک نہیں ہوئے، یہ تب چھوٹے تھے، میں بدر میں شریک ہوا، ہم مال غنیمت میں بھی حصہ انہیں زیادہ دیتے ہیں، آپ جیب خرچ بھی انہیں مجھ سے زیادہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹے شہزادے کا مقابلہ کرنا تیرا کام نہیں ہے، تو عمر کا بیٹا ہے، عمر نبی کا غلام ہے، تو ایک غلام کا بیٹا ہے، وہ نبی کا شہزادہ ہے، اس کی اماں جیسی تیری اماں نہیں ہے، اس کے نانا جیسا تیرا نانا نہیں ہے، اس کی نانی جیسی تیری نانی نہیں ہے، اس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اس کا نانا محمد مصطفیٰ ہے، اس کا ابا علی المرتضیٰ ہے، اس کی خالائیں جیسی تیری خالائیں نہیں ہیں، اس کی پھپھیاں جیسی تیری پھپھیاں نہیں ہیں، تو کس سے مقابلہ کرنے چلا ہے؟ ایک دفعہ یہ دونوں شہزادے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین کھیل رہے ہیں، تو حضرت حسین نے کھیلتے کھیلتے فرما دیا یبن الغلام، اے میرے غلام کے بیٹے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جاتے ہیں اپنے والد محترم کے پاس، آپ 10 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، حسین نے مجھے غلام کا بیٹا کہا ہے۔ غلام کا درجہ اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ غلام کے کوئی حقوق نہیں ہوا کرتے تھے، غلام کو صرف زندہ رہنے کے لیے کھانا دے دیا جاتا، جو وہ کماتا وہ سارا مالک کا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ شہزادے کے پاس اس سے لکھوا کر آؤ۔ عبداللہ بن عمر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جو تو نے کہا تھا وہ ذرا لکھ کر دو۔ حضرت حسین نے لکھ دیا تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمایا یہ چٹ میرے کفن میں رکھ دینا، میں قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ کی حیات طیبہ میں بھی آپ کے غلام رہے، آپ کی زندگی کے بعد آپ کی اولاد کے بھی ہم غلام رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر حضرت حسنین کریمین کا خیال رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 سے زیادہ روایات ہیں، امام المحدثین ہیں، سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو دی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے واپس تشریف لائے، تھکے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اپنے کندھوں سے چادر اتارتے ہیں اور اس چادر سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین فرماتے ہیں چچا جان آپ تو امام المحدثین ہیں، آپ تو میرے ابے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے لختے جگر، اے علی کے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے سنا جو حسین سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا میں تیری خدمت نہیں کر رہا، میں اپنے لیے جنت کما رہا ہوں۔
یہ صحابہ کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بندہ آ رہا ہے مدینہ طیبہ، فرماتے ہیں مسجد نبوی میں جانا، وہاں ایک بندہ ہوگا درس حدیث دیتا ہے، آپ جا کر اس کے حلقے میں بیٹھنا، درس میں بیٹھنا، اور جب وہ اپنے حلقے درس سے فارغ ہو جائیں ان سے کہنا کہ امیر معاویہ اپنے لیے مغفرت کی دعا درخواست کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ بندہ کون ہے؟ تو فرمایا وہ اہل مدینہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ہر اطوار میں، ہر عادات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے، اور یہی وہ محبت تھی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی جھجک کے، بلا کسی چون و چرا، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور آپ کے والد محترم حضرت علی، آپ نے سب کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور جس کو آپ نے حق سمجھا اس حق پر آپ ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، اور امت کو یہ سبق دیا جسے آپ حق سمجھتے ہو پھر پیچھے نہ ہٹو، پھر ایسے نہ کہو اچھا جی۔ ایک بندہ مجھے بھی کہنے لگا کہ مولانا صاحب ایسے کہہ دیا کرو، اے میں بھی ٹھیک ہے تو اے میں بھی ٹھیک ہے، یوں بھی ٹھیک ہے تو یوں بھی ٹھیک ہے، ایسے نہیں، حق بات کہو پھر ڈٹ جاؤ، حق بات کہے پھر ڈٹ جائے، پھر چاہے سر بھی کٹ جائے، جب خون بہے دنیا ہی کہے کردار حسین زندہ باد۔ دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے صحابہ سے محبت ہم سب کے دلوں میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔